اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المؤمنین و اولادہ الطاہرین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کو سورہ قدر کی تلاوت کے حوالے سے، جس کو کہ ہم اپنی پنجگانہ نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک ایسا نکتہ ہدیہ کرنا چاہتی ہوں کہ جس کو سننے کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ کاش ہمیں پہلے یہ مسئلہ پتہ چل جاتا تو ہم اپنی آج تک کی زندگی میں جتنی نمازوں میں ہم نے سورہ قدر پڑھی تو ہمیں یہ فضیلت مل جاتی۔ لیکن ابھی بھی وقت ہاتھوں میں ہے، آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں گی تو آئندہ کی نمازوں میں آپ کو وہ فضیلت انشاءاللہ ضرور ملے گی، کیونکہ وہ فضیلت کوئی بتانے والی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے وہ فضیلت بتائی ہے کہ راوی جو ہے وہ یہ کہتا ہے، جس کا نام ہے ابو العباس احمد بن خضر، وہ یہ کہتا ہے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے بے تاب تھا، بہت بے چین تھا کہ مجھے ایک توقیع مبارک ملی جو کہ میرے نام پہ تھی۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں مسئلہ اور جو اس کی فضیلت جو بتا رہی ہوں سورہ قدر کی، یہ کتاب جو ہے اس کو تالیف کیا ہے جناب سید آل محمد نقوی نے، اس کو تالیف کیا ہے، اور گوہر یگانہ کتاب در حالات امام زمانہ علیہ السلام، در حالات امام زمانہ علیہ السلام پہ، یعنی یہ کتاب جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ارشادات پر مبنی ہے تو اور ان کے حالات پہ مبنی ہے۔ اس میں سے میں یہ آپ کو روایت بتا رہی ہوں کہ ابو العباس بن خضر یہ کہتا ہے کہ میں بہت پریشان تھا کہ امام علیہ السلام کی زیارت کیسے کروں، اور غیبت صغریٰ کا دور تھا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے ایک توقیع مبارک ملی امام علیہ السلام کی، تو جب میں نے ان کے لیے دعا کی، ان کی زیارت کی دعا کی، تو امام کی طرف سے ایک توقیع سمجھ لیجئے کہ ایک لکھی ہوئی تحریر جو تھی، ایک تحریر ملی ان کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ سوالات پوچھے ہوئے تھے، امام زمانہ علیہ السلام سے سوالات پوچھے گئے تھے، تو ان میں سے ایک سوال کسی نے یہ پوچھا ہوا تھا، یہ دریافت کیا گیا تھا امام علیہ السلام سے کہ یہ غور سے سنیے گا، بہت ہی خوبصورت مسئلہ ہے، اور اس کا جواب امام زمانہ علیہ السلام نے کتنا خوبصورت، مختصر اور جامع جواب دیا ہے کہ جس کو سننے کے بعد انسان چاہے گا کہ میں آئندہ جب بھی سورہ قدر کی تلاوت کروں، سورہ توحید کی تلاوت کروں تو اسی نیت سے کروں تو مجھے کتنا کچھ ملے گا۔ تو سوال امام علیہ السلام سے یہ کیا گیا کہ کتب اعمال، یعنی اعمال کی جو کتابیں ہیں جن میں کہ اعمال وغیرہ بتائے گئے ہوتے ہیں، تو ان میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک کتاب ہے ثواب القرآن فی الفرائض، یعنی اس کتاب کا حوالہ دے کے کسی نے پوچھا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت سے حکم ہوا ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے سخت تعجب ہوتا ہے اس شخص کی غفلت پر جو اپنی نماز میں سورہ انا انزلناہ، یعنی سورہ قدر کی تلاوت کو ترک کرتا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ نا کہ بعض اوقات انسان جلدی میں کہیں جانے کی جلدی ہے تو سورہ قدر کی جگہ سورہ کوثر پڑھ لی، حالانکہ 1-2 منٹ کا ہی فرق پڑتا ہوگا، لیکن چلیں بہرحال امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کی طرف سے اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کی غفلت پر جو اپنی نماز میں سورہ قدر کی تلاوت کو ترک کرتا ہے، اس پر مجھے حیرت ہے۔ اور پھر لکھا ہوا امام نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی نماز کیسے بارگاہ خدا میں مقبول ہوگی۔ اور پھر دوسری جگہ یہ حکم ملا آپ کی طرف سے، یعنی وہ شخص پوچھ رہے ہیں نا امام زمانہ علیہ السلام سے اس توقیع میں، کہ پھر دوسری جگہ آپ علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم وارد ہوا کہ وہ نماز کسی طرح بہتر نہیں کہی جا سکتی جس میں سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت نہ کی جائے۔ پھر تیسری جگہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنی نماز میں سورہ ہمزہ، 30ویں پارہ میں جو یہ سورہ ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ جو شخص اپنی نماز میں سورہ ہمزہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو بقدر دنیا ثواب ملتا ہے، یعنی دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو جتنا ثواب ملے اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔
تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسی حالت میں جبکہ سورہ ہمزہ سے اتنا ثواب مل رہا ہے، تو کیا یہ ایسی حالت میں مناسب ہے کہ سورہ انا انزلنا اور سورہ قل هو اللہ کو ترک کر کے سورہ ہمزہ کی تلاوت کی جائے؟ گرچہ یہ ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں کے ترک کرنے میں اجابت و مقبولیت نماز میں تردد واقع ہوتا ہے۔ تو آپ بذریعہ توقی آپ نے یہ جواب دیا، یعنی یہ سوال کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اس طرح سے اگر ہم سورہ ہمزہ کی فضیلت کو پانا چاہیں اور پہلی دو صورتوں کو سورہ توحید اور سورہ قدر کو نہ پڑھیں تو پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ ان سورہ توحید اور سورہ قدر کے بارے میں تو آپ نے سورہ قدر کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز مقبول بارگاہ احدیت نہیں ہوتی۔ تو سورہ توحید کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ اس کی نماز کسی طرح بہتر نہیں ہو سکتی کہ جو سورہ توحید کی تلاوت کو ترک کرے۔ تو پھر ہم اس مسئلے میں کیا کریں؟ یعنی سورہ ہمزہ کی فضیلت کو کیسے پائیں؟ تو اس کا جواب پھر آپ نے یہ دیا، امام علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ ثواب ان صورتوں کی تلاوت کا ایسا ہی ہے جیسا کہ وارد کیا گیا ہے، یعنی تینوں صورتوں کا جو امام نے اجر بتایا کہ سورہ قدر جو ہے اس کی تلاوت کو ترک کرنے والے کی نماز قبول نہیں، یعنی اتنا ثواب ہے کہ اس کی نماز مقبول ہو جائے اگر وہ سورہ قدر پڑھے، اور سورہ توحید کی تلاوت اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کی نماز کسی بھی طرح بہتر نہیں کہی جا سکتی، اور سورہ ہمزہ کی تلاوت کرنے والے کو پوری دنیا کی ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ روایات میں ایسے ہی وارد ہوا ہے، ان کا ثواب ایسے ہی ہے، اور اگر کوئی شخص ان صورتوں میں سے جن کا ثواب لکھا ہے ترک کر دے اور بجائے اس کے سورہ توحید اور سورہ قدر ان کی فضیلت کی وجہ سے پڑھے تو ثواب اس کو ان صورتوں کا بھی جو اس نے پڑھے ہیں ان کا بھی ملے گا، اور جو ترک کیے ہیں ان کا بھی ملے گا۔ یعنی یہ صرف علم و معرفت کی بات ہے کہ جب اس کو علم ہے کہ میں سورہ توحید اور سورہ قدر اس کی فضیلت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اور دوسری صورتوں کی فضائل بھی اس کو پتہ ہیں، لیکن میں ان کو ان دو صورتوں کی فضیلت پانے کی وجہ سے باقی صورتوں کو ترک کر رہا ہوں، تو اس کو اس کی نیت اور علم کی وجہ سے، اس کی معرفت کی وجہ سے جو سورے اس نے ان دو صورتوں کی وجہ سے ترک کیے، یعنی جو سورے اس نے سورہ توحید اور سورہ قدر کی فضیلت کو پانے کی وجہ سے ترک کیے، ان ترک کیے ہوئے سوروں کا بھی ثواب اس کو مل جائے گا، اور سورہ توحید اور سورہ قدر کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا۔ دیکھیے علم و معرفت کا کتنا بلند رتبہ ہے، کتنا بلند مقام ہے کہ اور اگر ایک بندہ ہے کہ اس کو علم ہی نہیں کہ کوئی اور صورت بھی پڑھنی ہے یا اس کا کیا ثواب ہے، وہ بس روٹین میں ویسے ہی عادتاً سورہ قدر بھی پڑھ رہا ہے، سورہ توحید بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کو وہ فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا علم و معرفت ہی اتنا ہے، اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ثواب اس کے علم میں ہے۔ اور ایک بندے کو یہ بھی علم ہے کہ فلاں فلاں صورت کا یہ ثواب ہے، لیکن ان سب صورتوں کو میں ان دو صورتوں کی فضیلت کی وجہ سے ترک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو پھر اس کو اس علم و معرفت کی وجہ سے جو سورے اس نے نہیں پڑھے ان کا بھی ثواب ملے گا، اور جو یہ دو سورے پڑھ رہا ہے ان کی فضیلت بھی مل جائے گی۔ یہ کتنا اہم نقطہ ہے، اس کو میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں، مزید واضح کرتی ہوں کہ ایک اس طرح سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے کہ روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں اسم اعظم بکھرا ہوا ہے، اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے والا، نیت کا مطلب علم، اس کو یہ علم ہو، اگر کوئی اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھے کوئی کہ اسم اعظم جاننے کی طرح ہے، یعنی کیا فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں اسم اعظم بکھرا ہوا ہے، اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے والا شخص اسم اعظم جاننے والے کی طرح ہے، یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اسم اعظم کو جانتا ہے، اور کسی کی کوئی حاجت ہو تو وہ اسم اعظم کا ارادہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھے، کیونکہ اس میں تمام آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ سب اس سورہ کی جامعیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ روایت میں ہے کلو ما فی القرآن فی الفاتحہ، کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب فاتحہ میں ہے، یہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ علامہ مولانا جو ہے قبلہ آیت اللہ تقی بہجت کی کتاب جو ہے، حوالہ اس کا جو ہے گوہر حکیمانہ، اس کتاب سے یہ لیا گیا ہے۔ تو اس میں یعنی کیا مقصد ہے اس فرمان کا کہ علامہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھے کہ اس میں اسم اعظم ہے تو اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہے، اور ایک دوسرا شخص بھی
پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ کو، لیکن اسے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس میں اسم اعظم بکھرا ہوا ہے، اور وہ اسم اعظم کے ارادے سے نہیں پڑھ رہا، وہ اپنے ہی محدود علم کی بنا پہ جتنا اسے علم ہے بس سورہ کو پڑھ رہا ہے۔ اب پڑھ دونوں بندے رہے ہیں، پورا سورہ پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک نے کم پڑھا تو ایک نے زیادہ پڑھا، یا ایک کے مخارج بہت اچھے یا ایک کے مخارج اچھے نہیں تھے، دونوں پڑھ رہے ہیں، بہترین طریقے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن علم و معرفت کا فرق ہے۔ ایک شخص کو علم و معرفت ہے کہ اس میں اعظم ہے، تو وہ اس ارادے سے سورہ کو پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اس کے علم کی بنا پہ ہے، یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو صرف اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھے یہ سورہ نماز میں پڑھنی ہے، تو یا اس سورہ کو میں نے پڑھنا ہے۔ تو یہ چیز ہے علم و معرفت، یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں، جو نقطہ وصل میں یہ ہے کہ جو بھی کام علم و معرفت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کو گزشتہ بھی تمام اس کے جو ہے اجر و ثواب اس کا اتنا بڑھ جاتا ہے دوسرے بندے کی نسبت کہ جس کے پاس علم و معرفت نہیں ہوتا۔ تو بس یہی خدا سے دعا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے بجا لائیں، تاکہ ہم اگر تھوڑا سا عمل بھی کریں تو قبولیت کے بلند درجے تک، کمال کے بلند درجے تک وہ پہنچے۔ اور اسی لیے روایت میں بھی ہے کہ ان العلم ينفعک معہ قلیل العمل و ان الجہل لا ينفعک معہ کثیر العمل، کہ یعنی کیا کہ اگر تھوڑا سا انسان عمل کرے لیکن علم کے ساتھ کرے تو وہ اس کو فائدہ دے گا بنسبت اس کے کہ اگر کوئی بہت زیادہ عمل کرے لیکن جہالت کے ساتھ کرے تو وہ کثرت عمل بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو بس خدا سے دعا ہے کہ ہمیں علم با عمل عطا ہو اور عمل با علم عطا ہو، تاکہ علم و عمل دونوں سے ہم جڑے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔